الرحیم السلام علیکم۔ آج 25 جولائی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے۔ نیب نے ایک اہم رپورٹ سبمٹ کروا دی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور یہ رپورٹ ہے چودھری برادران کے خلاف۔ اور چودھری برادران جو اپنے آپ کو ہمیشہ سے بچاتے آئے ہیں، ہمیشہ سے جو بھی اس وقت اقتدار میں ہوتے تھے ان کے ساتھ مل کر اپنے فوائد لیتے رہے، اور اپنے فوائد لیتے لیتے وہ مختلف حکومتوں میں بیٹھے رہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اب عمران خان کی حکومت ہے، اور عمران خان کی حکومت میں جو بھی جرم کرے گا، جو بھی کوئی غلط کام کرے گا، جو بھی کوئی ایلیگیلٹی کرے گا، اس کو اس کا جواب دینا ہوگا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نیب کے بارے میں چودھری برادران کو یہ محسوس ہوا کہ اب ان کے خلاف جو دائرہ اختیار ہے نیب کا وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور نیب ان کے ارد گرد شکنجہ ٹائٹ کر رہا ہے، تو انہوں نے ایک لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی تھی، اور اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ چیئرمین نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے، اور چیئرمین نیب ہمارے خلاف 20 سالہ پرانی انکوائری وہ دوبارہ ری اوپن کرنا چاہتا ہے، جو کہ ختم ہو چکی ہے، جس کے اوپر ایک دفعہ پہلے تفتیش مکمل ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ہمارے خلاف کوئی ایلیگیشن بنتا نہیں تھا، ہمارے خلاف کوئی جرم نہیں بنتا تھا۔ اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے، اور اس کو ہر حال میں ختم ہونا چاہیے اور بند ہونا چاہیے، یہ کہنا تھا چودھری برادران کا۔ لیکن چودھری برادران نے درخواست تو فائل کر دی تھی، جب بھی ہیئرنگ ہوتی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، کیونکہ ان کی درخواست کے اندر کوئی مٹیریل نہیں تھا، کوئی گراؤنڈ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ چودھری برادران کے حق میں کوئی فیصلہ آ سکتا ہے۔ چودھری برادران کے علم میں تھا کہ اگر یہ درخواست خارج ہوگی تو چیئرمین نیب ان کے خلاف کارروائی کرے گا۔ وہ کبھی لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کو طاہر نصر اللہ وڑیچ صاحب کو پیش کروا دیتے، کبھی کسی جج صاحب کے اوپر اعتراض کروا دیتے، کبھی کسی جج صاحب کے اوپر اعتراض کروا دیتے، کبھی ان کا وکیل پیش نہیں ہوتا تھا، اور یہ چلتے چلتے اب اس مرحلے پر آپ پہنچا ہے کہ چودھری برادران کی وہ درخواست تو پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن نیب نے جو اپنی رپورٹ جمع کروا دی ہے، نیب نے ان کے خلاف چارج شیٹ ہے جو جمع کروا دی، اور نیب نے سارا کچھ کھل کر سامنے رکھ دیا ہے کہ ان کے خلاف کون کون سے کیسز ہیں، ان کے خلاف ایلیگیشن کیا ہے، کتنی انکوائریز ہیں جو ان کے خلاف پینڈنگ ہیں، اور آگے کیا کیا کچھ ہونے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نیب نے بتا دی ہیں۔ نیب کی رپورٹ کے مطابق چودھری برادران کے خلاف جو 20 برس پرانی 3 انکوائریز کے خلاف دائر جو مشترکہ ایک درخواست تھی، وہ پرویز الہی کی طرف سے بھی اور شجاعت حسین کی طرف سے بھی، اس میں یہ رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے۔ اور جو اتھارٹی ہے، نیب اتھارٹی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ شجاعت حسین اور ان کے اہل خانہ کی دولت میں اور اثاثہ جات میں 1985 سے لے کر 2018 کے درمیان تک 2 ارب 55 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ وہ ذرائع ہیں، یہ وہ حرام کی کمائی ہے، یہ وہ جمہوریت کا ثمر ہے انہوں نے جو حاصل کیا ہے، اور انہوں نے مختلف ادوار میں بینیفٹس لیتے رہے ہیں، مختلف ادوار میں یہ اپنے مقاصد کو اچیو کرتے رہے ہیں، اور جس کی بدولت انہوں نے جو اثاثہ جات میں اضافہ ہوا ہے وہ 2 ارب 55 کروڑ روپے ہے۔ اس کے علاوہ 1985 سے لے کر اب تک ان کی جو شیئر ہولڈنگ ہے اس میں تقریباً 20 لاکھ روپے سے بڑھ کر 50 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ 50 کروڑ کے شیئرز ہیں جو مختلف کمپنیز میں ہیں۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ شجاعت حسین اور کے اہل خانہ کے بھی 12 کروڑ 30 لاکھ سے زائد کی جائیدادیں ہیں، یہ کہا گیا ہے، اور ان کے 2 بیٹوں شافع حسین اور صالح حسین نے اپنی ملکیت میں موجود مختلف کمپنیوں کو 1.5 ارب روپے کا قرضہ دیا ہوا ہے۔ اپنی کمپنیوں کو انہوں نے قرضہ دیا ہوا ہے مختلف اکاؤنٹس سے، جو کہ چودھری شجاعت حسین کے دونوں بیٹے ہیں، اور یہ چودھری شجاعت حسین وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو ہمیشہ سے جمہوریت کا علمبردار سمجھتا ہے یا جمہوریت کا لیڈر سمجھتا ہے، اور پاکستان میں جب بھی کوئی موومنٹ چلتی ہے تو یہ اس کے آگے یہ لوگ آئے ہوتے ہیں، اور عمران خان کو خط لکھ کر میر شکیل الرحمان کو چھوڑنے کی باتیں یہ کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل کردار یہ ہے کہ انہوں نے عوام کے خون پسینے کی کمائی کو ایسے لوٹا ہے جیسے ان کی باپ کی کمائی ہو۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ قومی احتساب بیورو نے اپنے جواب میں کہا کہ 2004 سے چودھری شجاعت حسین کے بینک اکاؤنٹس میں 58 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد کی غیر ملکی ترسیلات وصول کی گئی ہیں۔ یہ 58 کروڑ اور جو 80 لاکھ ہے، یہ جو بیرون ملک سے ان کے اکاؤنٹس میں آئی ہیں، یہ وہ پیسے ہیں
جن کا آج تک ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ خوف ہی تھا، اس خوف کی وجہ سے یہ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ میں جب گئے تو نیا پنڈورا باکس کھل گیا اور ان کی ایسی دھجیاں اڑی ہیں کہ اب یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ نیب نے ساتھ دعویٰ کیا ہے کہ اس تفتیش میں یہ بھی میں آپ کو صرف شجاعت حسین کی بات بتا رہا ہوں، پرویز الہی تک ابھی ہم نہیں پہنچے۔ شجاعت حسین کے کیس میں کہا گیا کہ 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور یہ 5 لوگ وہ تھے جن کے نام سے ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں۔ جب ان سے تفتیش ہوئی تو یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس میں ملوث نہیں تھے۔ انہوں نے جعلی شناخت اور جعلی نام استعمال کر کے جعلی شناخت کے اوپر بیرون ملک سے پیسے منگوائے، جو کہ یہ بہت بڑا انہوں نے فراڈ کیا۔ منی لانڈرنگ کے علاوہ انہوں نے فراڈ بھی کیا۔ ساتھ یہ کہا گیا ہے اس جواب کے اندر کہ جو عدالت میں جمع کروایا گیا یہ جواب ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ درخواست گزار اور ان کے اہل خانہ دیگر ممالک سے غیر واضح رقم پاکستان منتقل کرنے کے لیے جعلی شناختوں کا جعلی شناختی کارڈوں کا بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ کہنا تھا ان کا جو نیب کی رپورٹ ہے۔ ساتھ نیب کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پرویز الہی کے حوالے سے کہ 1985 سے لے کر 2018 تک ان کے جو اثاثہ جات تھے وہ 4 ارب 6 کروڑ 90 لاکھ روپے ہو گئے، اور یہ 4 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے صرف اثاثہ جات میں۔ اس کے ساتھ ان کی جو شیئر ہولڈنگ تھی 1985 سے 2019 تک بڑھ کر وہ 3 ارب روپے کی ان کے شیئرز ہیں مختلف کمپنیز میں، جبکہ ان کے خاندان نے 2.5 کروڑ روپے کی جائیدادیں بھی حاصل کیں۔ ساتھ یہ الزام لگایا گیا ہے نیب کی طرف سے کہ 2004 سے چودھری پرویز الہی کے اہل خانہ کے بینک اکاؤنٹس میں 97 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زائد کی غیر ملکی ترسیلات ہوئی ہیں، ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ یہ وہ پیسے ہیں جو بیرون ملک سے آئے تھے ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں، اور پرویز الہی کے خلاف بھی 3 لوگوں کو جن کا نام استعمال کیا گیا ہے، ان 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کر کے جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو نیب کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جانتے ہیں، نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لین دین تھا، بلکہ ہمارا جعلی طور پر فیک ہمارے نام ڈالے گئے ہیں، اور نام ڈال کر انہوں نے جعلی شناختوں کے ذریعے بیرون ملک سے پیسہ منگوایا ہے۔ اور یہ اتنے بڑے گھنونے مجرم ہیں کہ جن کو جتنی سزا ملے وہ کم ہے، اور آصف زرداری اور نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بھی قوم کو لوٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہی بات ہے کہ یہ 2-2.5 سال بڑی مشکل سے انہوں نے گزارے ہیں، اور یہ عمران خان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے بزدار صاحب ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو استعمال کر رہا ہے پرویز الہی اس کو استعمال کر کے اپنے کام نکلوا رہا ہے، اور عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور عثمان بزدار کے حوالے سے بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا ہے، اور یہ اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر بھی عمران خان کو دیکھنا ہوگا کہ ٹھیک ہے عثمان بزدار کے اوپر آپ کا اعتماد ہماری سر آنکھوں پر، لیکن جو شخص مختلف مخالفوں کا یا دشمنوں کا اعلی کار بن جائے اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اب جو 3 لوگ تھے جو پکڑے گئے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تحقیقات کا حصہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی پیسہ بھیجنے سے انکاری ہیں، انہوں نے کوئی پیسہ نہیں بھیجا، اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو پاکستان میں اثاثہ جات ہیں، یا جو ہمارے پاکستان میں ہمارے نام کے کوئی اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں، ہم نے کہاں سے پیسے بھیجنے تھے یا پیسے لینے تھے، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ غیر قانونی کیا ہے۔ نیب نے کہا کہ درخواست گزاروں کو 12 طلبی کے نوٹسز جاری کیے گئے، اس کے باوجود یہ پیش نہیں ہوئے، اور نہ انہوں نے اپنا کوئی تسلی بخش موقف دیا ہے، اور نہ انہوں نے جو ہمارے نوٹسز تھے ان کی کوئی پرواہ کی ہے۔ ساتھ نیب نے کہا کہ پرویز الہی کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال سے متعلق ایک اور انکوائری ان پر بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بلدیاتی حکومت میں غیر قانونی تقرری کا الزام بھی عائد ہے۔ اور یہ کہنا ہے نیب کا کہ یہ صرف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس نہیں ہے، بلکہ غیر قانونی تقرریوں کا کیس بھی اس کے خلاف پینڈنگ ہے، اور اس کے اوپر جو انکوائری ہے وہ چل رہی ہے۔ اور یہ تو ایک کیس کا رونا روتے ہیں، ان کے خلاف تو کافی کیسز ہیں، یہ کہنا تھا نیب کا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ چودھری برادران کی جانب سے اپنی درخواست میں دیے گئے موقف کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ نیب نے کہا کہ غیر قانونی اثاثوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی تحقیقات کو متعلقہ اتھارٹی نے کبھی بند کرنے کے لیے منظور ہی نہیں کیا تھا۔ یہ جو بلیم کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف 20 سال پرانی انکوائری جو بند ہو چکی تھی اس کو دوبارہ ری اوپن کیا جا رہا ہے، نیب نے کہا کہ یہ جو 2 انکوائریز ان کے خلاف چل رہی ہیں، ایک آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے،
اور دوسرا ہے جو کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف بطور سابقہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی بطور وزیر اعلیٰ جو اس نے اپنے ناجائز طریقوں سے تقرریاں کی تھیں اور اپنا جو اس کا جو قانونی طریقے سے جو اس نے معاملات کو دیکھنا تھا وہ نہ کیا، وہ انکوائری الگ سے پینڈنگ ہے۔ اور یہی تکلیف ہے ان لوگوں کو کہ یہ آج بلاول زرداری اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر نیب کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اور میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتاتا چلوں کہ خدا کے لیے اس مہم میں ہمارا حصہ بنے، اور وہ مہم یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو بھگاؤ، نیب کو بچاؤ۔ چیئرمین نیب بھاگے گا، نیب بچے گی۔ نیب کا ادارہ اگر ختم کر دیا گیا، جس کے پیچھے میڈیا بھی ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، جس کے پیچھے ہماری اپوزیشن بھی ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے، اور ہمارے کچھ حکومتی لوگ جن کے خلاف کیسز ہیں وہ بھی ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، نیب کا ادارہ بطور ادارہ وہ خراب نہیں ہے، نیب کا قانون خراب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس میں کہیں بہتری لانی ہے تو امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو چیئرمین نیب کی چھٹی کروائیں، نہیں تو جو نیب کا ادارہ بند کرنے کی بات کرتا ہے، نیب کے ادارے کو اٹھا کر سمندر میں پھینکنے کی بات کرتا ہے، وہ ملک دشمن ہے، اور ان ملک دشمنوں کا سامنا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم نے اب یہ مہم چلانی ہے کہ نیب کا ادارہ بچاؤ اور چیئرمین نیب کو بھگاؤ۔ اب ساتھ یہ جو رپورٹ ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو دونوں درخواست دہندگان ہیں، شجاعت حسین اور پرویز الہی، ان کے خلاف ایک ولفل ڈیفالٹ کا کیس تھا، اور ان کے خلاف الزام ثابت نہیں ہوا تھا، اور الزام ثابت نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو معاملات ہیں اور یہ جو سارے کے سارے کیسز ہیں یہ چلا تھا۔ اس میں کیونکہ الزام ثابت نہیں ہوا تھا، اس بنیاد پر وہ انکوائری ختم ہو گئی تھی، اور وہ جس انکوائری کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ ولفل ڈیفالٹ کی تھی، نہ کہ وہ ان انکوائریز میں سے تھی۔ اور اب یہ کہا گیا ہے کہ اصل یہ بتایا جائے کہ جو باقی دو انکوائریز ہیں جو پینڈنگ ہیں ان میں کارروائی ہونی ہے، ان میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ اثاثہ جات کیسے بنائے، اور جو بطور وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے غیر قانونی اور بے ضابطگیاں کی ہیں اس کا سوال پوچھا جائے گا، اور وہ کبھی بند نہیں ہوئی اور وہ چل رہی ہیں، اور وہ ان کو بلایا جاتا ہے مختلف مواقعوں پر، اور جو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں اس کے اندر یہ جواب نہیں دیتے، یہ اس بات کی طرف نہیں آتے، اور اس وجہ سے ہم نے ان کے خلاف یہ انکوائریز چلائی ہوئی ہیں، اور وہ قانون کے مطابق ہیں۔ اور جس انکوائری کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ انکوائری 10 جولائی 2017 کو ہی بند ہو چکی ہے، وہ دوبارہ ری اوپن نہیں ہوئی، بلکہ ہم نے نئی انکوائری چلائی ہے، اور نئی انکوائری کے مطابق ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اب ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ جو نیب نے عدالت سے یہ کہا ہے کہ میرٹس کے اوپر پورا نہ اترنے کی بنیاد پر ان کی درخواست خارج کی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہمیں اجازت دی جائے۔ اب اس کے بعد جو سوال آتا ہے چودھری برادران کا، جو انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا لگایا تھا، ان کے اوپر الزام لگایا تھا چیئرمین نیب کے اوپر، اور چیئرمین نیب کو یہ کہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، ان سارے کے سارے معاملات کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے ہمارے کام ہو چکے ہیں، کتنے معاملات ہیں، اور ان کی جو درخواست ہے وہ درخواست اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ وہ درخواست جس مقصد کے لیے انہوں نے فائل کی تھی وہ مقصد فوت ہو چکا ہے اور وہ ایریلیونٹ ہو چکی ہے، وہ انکوائری بند ہو چکی ہے، نئی 2 انکوائریز ہیں، اور وہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کام چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتا دوں کہ یہ عید سے پہلے چودھری برادران گرفتار ہو سکتے ہیں، ان کے خلاف اتنا مضبوط کیس ہے، جو نیب نے یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس اور یہ اعداد و شمار دیے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے جیل میں جائیں گے۔ اور یہ جو عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہ اپوزیشن کے ہاتھ کا کھلونا بن چکے تھے بیسیکلی، کیونکہ یہ خود بھی انہی کی طرح کے بلیک میلرز ہیں اور یہ مافیا کا حصہ ہیں، تو یہ صرف اور صرف بلیک میل کرنے کے لیے یہ ساری کارروائیاں کر رہے تھے۔ ابھی ان کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پینڈنگ ہے، اس میں رپورٹ جمع ہو چکی ہے، ان کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں، 2 انکوائریز ان کے خلاف پینڈنگ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ ان کی درخواست کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے اور نیب کیا کارروائی کرتی ہے۔ اور یہ جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ چودھری برادران کی گرفتاری عمل میں لائی جانے والی ہے، اس کا کیا بنتا ہے، جو بھی ڈیٹیل ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔